اب محبت، پہلا سبب محبت کا حسن ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ محبت اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ میرے آقا کتنے حسین تھے، کتنے خوبصورت تھے۔ حضرت حسان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سرکار کی نعت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں آقا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، کہ محبوب آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین ہیں۔ احسن منک لم تر قط عینی، کہ میری آنکھ نے آج تک اتنا خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا آپ اتنے محجبین ہیں، اتنے جمیل ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ آج تک کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل، تکبیر، نعرہ عظمت مصطفیٰ۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ محبوب خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کے رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ہر نقص سے منزہ پیدا کیا۔ جو انسان شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آئینے کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش میری آنکھیں اس طرح ہوتی، کاش میرے ہونٹ اس طرح ہوتے، کاش میری آنکھ کے چھپکلے اور چھپر اس طرح ہوتے۔ لیکن محبوب رب نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا، کتنا حسین بنایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے جا رہے تھے، آپ کا رب آپ کو حسن عطا کرتا جا رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو پھر میں کیوں نہ کہوں تمہارے حسن کا کونین میں کوئی جواب نہیں، تمہارے حسن کا کونین میں کوئی جواب نہیں۔ غروب ہوتا کبھی یہ آفتاب نہیں، بلکہ چاند بھی خوبصورت ہے، پوری دنیا میں چاندنی بکھیر رہا ہے۔ سورج بھی خوبصورت ہے، لیکن چاند اور سورج دونوں میرے نبی کے در کے سوالی ہیں، حضور کے در کے گدا ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس مقام پہ آئے، فرمایا یہ جو مہر و ماہ پہ اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پہ اطلاق آتا نور کا، تم سورج کو دیکھتے ہو اس کے حسن کی تعریف کرتے ہو، تم چاند کو دیکھتے ہو اس کے حسن کی تعریف کرتے ہو۔ بھلا کبھی سوچا ہے چاند کو حسن کیسے ملا، سورج کو حسن کیسے ملا؟ کہتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پہ اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ محبوب سورج بھی تیرے در کا سوالی، چاند بھی تیرے در کا سوالی، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ بے پردہ جب یہ رخ ہوا وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، میرے آقا نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، سورج کا حسن بھی باندھ پڑ گیا، چاند کا حسن بھی باندھ پڑ گیا۔ بلکہ پوچھو حضرت جابر سے، کہتے ہیں میں ایک رات امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رات کا وقت تھا، آقا لیٹے ہوئے تھے، حضور نے کالی کملی اپنے اوپر لی ہوئی تھی، چہرہ اقدس چادر سے باہر تھا، باقی سارا جسم اقدس چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں کچھ اس انداز سے جا بیٹھا کہ 14ویں کا چاند بھی میرے سامنے تھا، مصطفیٰ کا چہرہ بھی میرے سامنے تھا۔ ایک نظر چاند کو تکتا، دوسری نظر مصطفیٰ کے چہرے کو تکتا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آمنہ کے لال کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں آخر میرے عشق نے، میری ایمان نے گواہی دی کہ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔
بلکہ یہی چاند تو میرے نبی کے در کا کھلونا تھا۔ حضور بچپن میں حضرت عباس کہتے ہیں چاند سے کھیلا کرتے تھے، چاند سے بچپن میں آقا کھیلتے تھے، اس لیے چاند سے بچپن میں آقا کھیلتے تھے، اس لیے وہ یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ محبوب جب آپ آسمان پر گئے آپ نالین سمیت گئے، نالین اتار کر نہیں گئے۔ اگر نالین اتار کر جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ کہتے ہیں آسمان اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، محبوب آسمان اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز تصدق میں ایک چاند اتارا کرتا۔ محبوب اگر آپ نالین اتار کے جاتے آسمان آپ کے تلووں کے بوسے لے لیتا، روز تصدق میں ایک چاند اتارا کرتا، ہر روز ایک چاند قربان کیا کرتا۔ اور پھر محبوب جن نالین سمیت آپ گئے ان کا مقام کیا ہے؟ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ آپ آقا خرام ناز کرتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں، ریت کے ذرات آپ کے نالین سے لگ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں۔ وہ ریت کے ذرات جو آپ کے نالین سے لگ گئے، چمٹ گئے، ان کا مقام کتنا بلند ہو گیا۔ فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سرداروں کے۔ محبوب آپ نالین جھاڑتے ہیں، جو ریت کے ذرات گرتے ہیں وہ سردار اپنے تاجوں میں سجا لیتے ہیں۔ تو میرا نبی حسن کے اعتبار سے بھی بے مثال۔ دوسرا اللہ اکبر سبب ہوتا ہے محبت کا علم۔ لوگ علم پڑھتے ہیں، میرے نبی کو علم پلایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اتنا پیا کہ میرے ہاتھوں کے ناخنوں سے ظاہر ہوا، پاؤں کے ناخنوں سے ظاہر ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر بھی بچ گیا، میں نے بچا ہوا علم عمر بن خطاب کو دے دیا۔ اب ذرا آپ عمر کے علم کو دیکھیے، پھر میرے نبی کی جلالت علمی کا اندازہ لگائیے۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، رات کا وقت ہے، حضرت عمر اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، مولا علی اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ خواب دیکھتے ہیں کہ صبح کی نماز کا وقت ہے، میں مسجد نبی میں موجود ہوں، سرکار تشریف لے آئے، بات خواب کی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مصلی امامت پر امام الانبیاء کھڑے ہو گئے، ہم نے پیچھے سبیں باندھی۔